میں آنے جانے والے جنگل سے جو بھی جاتے آتے تھے مسافر، ان کو لوٹتا تھا اور ان کی انگلیاں کاٹ کاٹ کر گلے میں پہن لیتا تھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ایک بار کیا ہوا، ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو وہ مارنا چاہا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے مار دو. تو بولے میں ایسا ہوں نا، میں جس کو چاہوں مار سکتا ہوں. تو بولے مار سکتے ہو، ٹھیک ہے مار سکتے ہو، پر تم اس کو زندہ کر سکتے ہو کیا؟ تم اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں سب کو مار سکتا ہوں، تو مار سکتے ہو تو اس کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ نا، اگر خدائی دعویٰ کرتے ہو. تو بولے میں اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ تو بولے تمہیں انہیں مارنے کا حق کس نے دیا جب تم اس کو زندہ نہیں کر سکتے؟ اور جن جن کے گھروں کے مسافر ہیں، ان کا گھر جو برباد ہوا، ان کا آسرا چھوٹا، کیا تم وہ ان کو واپس لا کر دے سکتے ہو؟ اور تم جا کر اپنے گھر میں یہ پوچھو کہ جو گناہ تم کر رہے ہو اس کے حصے دار تمہارے گھر والے بنیں گے کیا؟ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئی. وہ گھر پہ گیا، اپنی بیوی بچوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم کو میں کھلانے پلانے کے لیے گناہ کرتا ہوں، کیا قیامت کے دن تم لوگ یہ میرے گناہ میں حصے دار ہوگے؟ تو بولے ہم لوگ کیوں ہی ہوں گے، ہم کیوں ہیں؟ یہ تمہارا فرض ہے کہ ہم کو کھلاؤ پلاؤ، ہمارے لیے سب چیز ذریعہ لا کے دو، ہم تو اس میں کیوں تمہارے ہی حصے دار بن؟ تڑپ گیا. بولا جن کو پالنے پوسنے کے لیے میں اتنے گناہ کر رہا ہوں وہ میرے حصے دار نہیں بن رہے. ترنت اس نے توبہ کی، لوٹ کے آیا اور بزرگ کے پاس معافی مانگی. بولے میں ان سب گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ اس نے توبہ کی اور ایک بہت بڑا عالم دین بنا. تو دیکھو اللہ جو ہے نا وہ لوٹنے کو پسند کرتا ہے، اس کو یہ پسند ہے. اللہ جو ایک بار فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ اگر کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے تو تو کتنا خوش ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا اگر نیک بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو الحمدللہ میں اس کو بہت خوش ہوتا ہوں. کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تو چاہتا ہے اللہ چاہے گا تو تجھے مطلب اللہ ہر چیز ادا کرے گا. اور بولے ایک گنہگار اگر یہ کہتا ہے تو بولے گنہگار اگر ایک بار معافی مانگتا ہے تو اس کو 70 بار معاف کرتا ہے. تو بولے ایسا کیوں؟ اگر نیک انسان مانگتا ہے تو آپ ایک ہی بار معاف کر رہے ہیں، اور اگر ایک گنہگار مانگ رہا ہے تو اس کو 70 بار. بولے اس لیے کہ جو نیک ہے اس کو تو بھروسہ ہے اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پر، لیکن جو گنہگار ہے وہ صرف میرے بھروسے معافی مانگتا ہے کہ میرا خدا مجھے معاف کر دے. تو اسے صرف اللہ کی ذات پر یقین ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو ابھی ہمارے یہاں بچے ہیں، اگر جو بچہ تندرست ہے نا اس کے اوپر ماں کی اتنی توجہ نہیں رہتی، لیکن جو بچہ کمزور ہے اس کے اوپر ماں کی زیادہ توجہ رہتی کہ یہ کمزور ہے، اس کو اچھے سے کھلاؤ پلاؤ، اس پر اچھے سے دھیان دو. تو اسی طرح اللہ جو ہے نا، جو گنہگار بندے ہیں نا، سوچتا ہے کسی بھی طرح پر، کیونکہ کیا ہے اللہ یہ چاہتا ہے. دیکھو ہم اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، مصیبتیں دی ہیں، ایک چیز یہ غور کر لو، بہت لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں بیمار آزاریں بھوگ رہی ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، معاذ اللہ. دیکھو جس سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا ہی آسان ہے، بے شک. کیونکہ اللہ ہمیں کسی درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اگر اس درجے تک ہم نہیں پہنچ رہے، یا تو کوئی بیماری، یا تو کوئی آزمائش، یا تو کوئی تکلیف ڈال دیتا ہے. اور ہر دعا کے بدلے ایک بار اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نا تو ہم کیا سوچتے ہیں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، کچھ مانگو ہی نہیں، کیا فائدہ دعا مانگو، قبول ہی نہیں کرتا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے کا. اگر بندہ جب انتقال فرمائے گا نا تب اس سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جتنی بھی دعائیں مانگی یا تو اس دعاؤں کے صدقے میں تمہیں عطا ہو گئی تو بہتر، اور نہیں عطا ہوئی تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اس لیے کیونکہ اس کا بدلہ جو ہے نا اللہ قیامت میں دے گا. تو اس وقت بندہ کیا کہے گا کہ کاش میرے خدا تو نے میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کی ہوتی، کیونکہ جو دعاؤں کا انبار اس کے بدلے نیکیاں اللہ نے ہمارے لیے دی نا، جو عذاب ملا نا، وہ ہم سوچیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کچھ ملا ہی نہیں ہوگا. تو یہ کبھی نہ سوچے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت قبول کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ عطا کرتا ہے. کیونکہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں، جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہم سوچ رہے ہیں. ابھی دیکھو کوئی بچہ اگر آئس کریم مانگ رہا ہے، اس کو بہت سردی ہوئی ہے، وہ ماں جان رہی ہے نا کہ یہ کھائے گا تو اور بیمار ہو جائے گا. ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں لیکن وہ اللہ جانتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر.
تو ہمیشہ یہ دعا کہ اللہ ہی میرے حق میں بہتر ہو تو عطا کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے بندہ ہمیشہ یہ کہے کہ یا اللہ جو تو نے عطا کیا الحمدللہ، کیونکہ ایک بار دیکھو